رخ دیکھے فضیلت کا، مصائب کے پہلو سے نکال کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ کب ہوا؟ بالکل ایسے سمجھیے 2 منٹ کی تمہید. ابھی 13 رجب گزری ہے قبلہ، دیوار میں در بنا. اچھا در نہ بنتا تو کیا بگڑ جاتا؟ جو رسمی دروازہ تھا اسی سے شہزادی چلی جاتی. در بننا اس بات کی دلیل ہے کہ نیا در بنا ہے تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ رسمی اختیار کے تحت نہیں آئی ہے، خدا نے بلایا ہے تو آئی ہے. یہ رسمی اختیار کے تحت نہیں آئی ہے، خدا نے بلایا ہے تو آئی ہے. امام نے آواز استغاثہ بلند کی. شہزادے علی اصغر علیہ السلام نے خود کو جھولے سے گرایا. فضائل دیکھیے مصائب میں. امام آئے اور کہا میں اپنے بچے کا مقصد جانتا ہوں. بغیر جھولے سے گرے ہوئے شہزادے علی اصغر علیہ السلام خود کو جھولے سے نہ گراتے، یوں بھی امام لے جاتے تو کیا حرج تھا، کیا مانے تھا. لیکن شہزادے نے خود کو جھولے سے گرایا. اگر شہزادے نے خود کو جھولے سے نہ گرایا ہوتا اور امام لے جاتے تو لوگ یہ کہتے حسین بچے کو لے گئے تھے، علی اصغر کا ارادہ کیسے ظاہر ہوتا. یہ کربلا بتا رہی ہے کہ جو 6 مہینے کے بچے کا ارادہ ہے وہی 60 برس کے شخص کا ارادہ ہے. یہاں ارادوں میں تفاوت نہیں ہوتا. یہاں بچوں کی وجہ سے بڑوں کے فیصلے نہیں بدلتے، بلکہ جو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہی بچوں کے فیصلے ہوتے ہیں. چاہے جناب علی اکبر کی اذان ہو، چاہے جناب علی اصغر کا تبسم. اس آئینے میں دیکھیں وہ جو شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی اذان ہے اسے صرف اذان پر منطبق مت کیجئے، وہ رجس کا لہجہ ہے. وہ رجس کا لہجہ ہے، وہ اعلان ہے. توجہ، میدان نبرد میں ڈنکا اسی رجس کا بجایا جاتا ہے جس پر لڑائی ہو. وہ اعلان نبرد ہے. میں نے جب دونوں چیزوں کو کردار صاحب یہ رخ دیکھے، میں نے جب دونوں چیزوں کو تجزیاتی طور پر دیکھا، میں پڑھ رہا تھا، وہ ایک بات ذہن میں آئی، وہ آپ کی نظر کیے دیتا ہوں بڑی آہستگی سے اور سادگی سے. شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی صبح عاشورہ اذان، لہجہ رسول کا، خود امام کا فرمان ہے کہ منطق گفتار میں اور رفتار میں اور کردار میں، یہاں تک امام کا فرمان ہے کہ مجھے جب زیارت کرنا ہوتی نانا کی تو اب امامت کے اس فرمان کے بعد تو مہر امامت ہے. امام علیہ السلام کے لشکر میں آفیشلی مؤذن ہیں جناب حجاج بن مسروق علیہ السلام. یہ نام نوٹ کیجئے، یہ مؤذن ہے، اذان دیتے ہیں. لیکن صبح عاشور امام فرما رہے ہیں بیٹا علی اکبر تم اذان کو. یہ صبح عاشورہ علی اکبر علیہ السلام سے اذان کہلوائی جا رہی ہے. رسول کا لہجہ، علی اکبر کے لہجے کی گنگھرٹ رسول کا لہجہ گونج رہا ہے. یہ صرف اذان نہیں ہے، رجز ہے. یعنی ابتدا ہوئی، دیکھیے مطلع اور مقطع. ابتدا ہے اذان علی اکبر سے، لہجہ رسول کا. آخری شہادت شہزادہ علی اصغر. سارے مقتلوں کو کھنگا لیے تو سب کہتے ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام مسکرائے. تبسم، یہ تبسم. آ جائیے قبلہ، آئیے نواب جعفر صاحب، ارے جلدی آ جائیے، نکتہ چلا جائے گا، جلدی آ جائیے. آئیے اوپر آ جائیے، اوپر آ جائیے. ارے آ جائیے، چلیے چلیے، ٹھیک ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ توجہ، قبلہ آپ بھی تشریف لے آئے ورنہ ایک بار دوبارہ ارشاد کرنا پڑے گا. آ جائیے، ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آ جائیے آ جائیے، آپ حضرات بھی آ جائیے. آئیے جی. تو سرکار، مطلع
توجہ، مطلع فجر سے مطلع کا آغاز ہے، رسول کے لہجے کی گھن گرج ہے، یہ اذان نہیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی رجز ہے۔ توجہ، ادھر مقطع، توجہ، مقطع تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، تبسم ہے، تیر کھانے کے بعد تبسم۔ توجہ، میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر مجھے ملا قبلہ حسن مہدی صاحب کہ حضور سرور کائنات کا ایک لقب ہے بسام، بے سین الف سین پر تشدید، بسام، مبالغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیسے ہی حالات ہو ہر وقت متبسم رہنے والا۔ توجہ، امام حسین علیہ السلام ہے انا من الحسین کا محور۔ مطلع شروع ہوا علی اکبر کی رجز کی شکل میں، مقطع کی انتہا ہوئی تبسم علی اصغر کی شکل میں۔ یہ صرف علی اصغر کا تبسم نہیں ہے، محمد عربی کے تبسم کی ترجمانی ہے کہ یزید ہار گیا، ابو سفیان کی اولادیں ہار گئیں، محمد عربی کی ذریت کی فتح ہو۔ مطلع سے مقطع تک، اور دیکھیے اس کی جو استقامت ہے، صرف ایک بات، بہت سنجیدہ گفتگو، 5 منٹ 3 منٹ 4 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں، شورا کرام کو سنیں گے، سمجھے بات کو۔ حضور سرور کائنات نے اعلان کیا تھا کل علم اسے دوں گا، حدیث روایت تو 2000 بار سنی ہوگی، اس رخ سے حقیر سے سن لیجئے، کل علم اسے دوں گا، جو رجل ہوگا کرار ہوگا، آگے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں یہ ایک سند ہے، اس پر بحث کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ عشرے کا میٹر ہے، ایک نیا دفتر معنی کا کھل جائے گا۔ بعد والا لفظ پہلے والے لفظ کا ترجمہ نہیں، ترجمانی کرتا ہے، ترجمہ نہیں، ترجمانی کرتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے مرحوم قاسمی صاحب کہ ترجمہ اور ہے، ترجمانی اور ہے۔ ترجمہ دیٹ از کلیریکل جاب، کوئی بھی کر سکتا ہے جو 2 زبانیں جانتا ہے۔ بہت اچھی وہ اس سے کسی کا علامہ واللامہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ترجمہ اور جمع کر رہا ہے تو کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے ترجمہ کرتے گھوم رہے ہیں۔ جو 2 زبانیں جانتا ہے وہ ترجمہ کر سکتا ہے اس لفظ کا۔ اب تو سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں، اب کیا ہم اسے علامہ مان لیں گے؟ اب سمجھیے بات کو۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ ترجمانی اور ہے، ہم نے کہا ترجمانی کیا ہے؟ بولے بیٹے ترجمانی کا مطلب ہے کہ متکلم کہنا کیا چاہتا ہے یہ جانتے۔ منشاء متکلم کو افشا کیا جائے، جب منشاء متکلم آیا ہو تو وہ ترجمانی ہوتی ہے۔ یہ بلاغت کلام ائمہ علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ بعد والا لفظ پہلے والے لفظ کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ کرار رجل کی ترجمانی ہے، غیر فرار کرار کی ترجمانی ہے۔ ایک پورا سلسلہ ہے، اس پر بات ہوگی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، چھوڑیے جانے بات سمجھیے۔ اب کرار کا مطلب کیا؟ غیر فرار۔ اب اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں؟ کرار۔ اب نکلے راستے میں کسی سے کچھ بات ہوئی، ہم آگے بڑھے، ہم نے 2 تماچے جڑ دیے، آگے بڑھ گئے۔ اگلے روز وہ ملا اپنے سارے چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، سارے کزن کے ساتھ، 50 لڑکوں کے ساتھ، باڈی بلڈر۔ ارے ہم نے کہا یہ کیا آفت ہے؟ ارے ہم نے کہا وہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ ہمارا مطلب نہیں تھا، اور وہ مطلب نہیں تھا، اور تو نہیں تھا، اور یوں نہیں تھا۔ جی نہیں، کرار کا مطلب ہے جو اپنے فیصلے پر ایز اٹ از رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا۔ توجہ، صرف ایک لفظ پر بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ جو کرار ہوگا۔ جب صفین ہوئی، اب سنیے قبلہ، جب صفین ہوئی تو حاکم شام نے مولا کو خط لکھا، تو مولا نے اس کو جواب لکھا،
اور مولا نے اس میں لکھا سن میں وہی ہوں جس نے تیرے ماموں تیرے چچا تیرے بھائی کو قتل کیا تھا. اور پھر اگلا جملہ اور اب بھی میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے. یہ کرار کا ترجمہ ہو رہا ہے. یہ توجہ ہے, یہ ہے کرار کی ترجمانی. وہ ہو گیا تھا اور ہمارا یہ مطلب نہیں تھا. جی نہیں, ہمارا یہی مطلب ہے. سمجھے, یہ ہے صفت کرار. جی ہمارا یہی مطلب ہے جو آپ نے سمجھا ہے, ہم وہی ہیں. توجہ, کہا اب میرے ہاتھ میں اب بھی وہی تلوار ہے. اب تاریخ آگے بڑھی. چند لفنگے حاجیوں کے لباس میں خانہ کعبہ کے ارد گرد, کشتی نجات کعبے کے برابر سے گزر گئی اور احمقوں کی بھیڑ طواف کرتی رہی. اور چند لفنگے حاجیوں کے لباس میں امام کو قتل کرنا چاہتے. ایک چشم ابرو کے اشارے پر سرکار وفا نے جست کی اور سقف کعبہ پر پہنچے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں صرف ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں, مفہوم کوٹ کر رہا ہوں, مفہومی ترجمہ. جب تک میرے بابا علی رہے تب تک کوئی تلوار گلو رسالت تک نہیں پہنچی. جب تک میں عباس بن علی ہوں کوئی تلوار فرزند زہرا کے گلے تک نہیں. کرار کی ترجمانی ہو رہی ہے. توجہ ہے, دیکھیے کنٹینیوس ہے صفت. اب آگے بڑھیے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ گئے. کا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کا شہد سے زیادہ شیریں. کرار کا ترجمہ ہو رہا ہے. توجہ, اور آگے بڑھیے. کا موت ہم پا آ پڑے یا ہم موت پا جا پڑے. صفت کرار کا ترجمہ ہو رہا ہے. اور آگے بڑھیے. امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا سامان جب دربار یزید میں لایا گیا اس میں علم بھی تھا. آقا علی ربانی خلقانی نے لکھا حیرت سے یزید ملعون کئی بار اٹھا اور بیٹھا. اس نے کہا یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا عباس بن علی کے ہاتھ. کا تعجب ہے, اتنے حملے ہوئے اس شخص پر مگر علم کا جو دستہ ہے گرپ کرنے کی جگہ اس پر کوئی خراش نہیں. اب ترجمہ کیجئے. کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا کرار ہوگا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں مقتل کے جگر سے. جب شانوں پر ضرب لگی تو ایسا نہیں ہوا کہ علم چھوٹ گیا, ہاتھ میں علم کے زمین پر آیا, گرپ نہیں چھوڑی. اب آگے بڑھیے. شہزادے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا اور تیر لگا تو مسکرا رہے ہیں. صفت کرار کا ترجمہ ہو رہا ہے. اب آگے بڑھیے. بالکل مصائب کے کلیجے سے نکال کے فضائل پڑھ رہا ہوں. شہزادی زینب مقتل میں آئی. صفت کرار کی ترجمانی ہو رہی ہے. علی کی بیٹی مقتل میں آئی, خنجر چل رہا ہے, پسر ساتھ سردار ہے, رسالہ دار ہے. جملہ کیا ہے خطابیہ. جو لوگ کہتے ہیں وقت اور حالات دیکھو, یہ کون سے حالات اور وقت. خطابیہ جملہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں یبن زرقا, اے نیلی آنکھوں والی فاحشہ عورت کے بیٹے. یہ خطاب ہے. یہ صفت کرار کی ترجمانی ہو رہی ہے. اور آگے بڑھیے. ملائیے بات سے بات کو, بات ختم. آخری دو باتیں. اب آئی شہزادی کوفے. قافلہ آیا کوفے. میں نے رخ بدل دیا محفل فضائل کا. شہزادی آئی کوفے. تخت پر بیٹھا ہے عبید اللہ بن زیاد بن ابی. بن ابی کا ترجمہ ہوتا ہے son of his father. اس کے باپ کا نام نہیں معلوم تاریخ کو.
بن ابی، عبیداللہ بن زیاد بن ابی. اب وہ تخت پر بیٹھا ہے، شہزادی اسیر ہے. صفت کرار کی ترجمانی ہو رہی ہے. کیا فرماتی ہے؟ یبنا مرجانا. مرجانا ایک بدنام طوائف تھی. فرماتی ہے اے مرجانا کے بچے. یہ صفت کرار کی ترجمانی ہو رہی ہے. اب سنیے، شہزادی نے مہر لگائی ہے کرار کے معنی پر. آئی دربار شام میں، سامنے یزید، شام کا پایہ تخت، اتنی بڑی حکومت. اب شہزادی خطاب فرماتی ہیں، ایک جملہ سنیے، فرماتی ہے یبنا طلقا، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد. یہ صفت کرار کا ترجمہ ہو رہا ہے. اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد. ہمیشہ کے لیے سارے قصے ختم کر دیے. اب آگے بڑھیے، بس گفتگو ختم. 2 منٹ آخری بات. اسیروں کے درمیان جناب عقیل علیہ السلام کا ایک پوتا، 4-5 برس کچھ عمر ملتی ہے اس شہزادے کی، اسیر کھڑا ہے، بھوکا پیاسا. یزید کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہے. توجہ، ایک بار یزید نے اپنے بچے کو دیکھا اور جناب عقیل علیہ السلام کے پوتے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے شرارت کرتے ہوئے بیہودہ لہجے میں کہ میرے اس بچے سے کشتی لڑو گے. کرار کا ترجمہ ہو رہا ہے. جناب عقیل کا پوتا کہتا ہے یزید، تجھے مقابلے کا اتنا ہی بڑا شوق ہے تو یہ خنجر اپنے بچے کو دے دے، یہ خنجر مجھے دے دے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا. ہم اشراف عرب پست نسبوں سے کشتیاں نہیں لڑتے، مقابلہ کرتے ہیں. یزید کی جیسے زبان کٹ گئی، اپنے بچے کو گود سے اتارا، کہا تو اندر جا. اور پھر جناب عقیل کے پوتے کی طرف مڑتا ہے اور کہتا ہے اچھا تم بڑے چھوٹے سب ایک ہی سے ہو. ہاں تم بڑے چھوٹے سب ایک ہی سے ہو. جناب عقیل کا پوتا بھرے دربار میں یزید سے یہ اعتراف کروا رہا تھا کہ جناب ابو طالب سے لے کے جناب علی اصغر تک گویا یزید یہ مان رہا ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد.